تمام مخلوق انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت کے سامنے حیران اور ششدر ہے۔ ان عظمتوں، ان رفعتوں کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں، پگڑی گر جاتی ہے، اتنا اونچا مقام ہے انبیاء کا۔ اور پھر فرمایا مخلوق نبیوں کے مقام کو دیکھ کر حیران ہے، لیکن نبی حضور کے مقام کو دیکھ کے حیران ہے۔ انبیاء حیران سے حسن روئے تو جنت الفردوس، اللہ اکبر۔ انبیاء حیران سے حسن روئے تو صد ملک قربان شود ہر موئے تو۔ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر خود پیغمبر بھی حیران ہے کہ کتنی بلندیاں اور کتنی عظمتیں آپ کو عطا کی گئی۔ کسی کے بس کا روگ نہیں کہ ان عظمتوں اور ان رفعتوں کو پا سکے۔ سب سے زیادہ قربت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی، لیکن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، بریلی سے آواز آ رہی، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اس سے بڑی بدکاری کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے حواس پر نبیوں کے حواس کو قیاس کرنے لگ جائیں۔ سنار کے چھوٹے سے ترازو پر رتی اور ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے، منوں ٹنوں کا وزن سنار کے ترازو پر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شوق آئے تو مجھے تول لیں، مجھے شوق آ جائے تو آپ کو تول لوں، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کا وزن کون کرے گا؟ کون اس کو تولنے بیٹھے گا؟ کس کے بس میں ہے ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا؟ ان کی رفعتوں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ ایک دن پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، دوسری رائے نہیں، کہ روحانی عروج ہو سکتا ہے۔ ہمارے جسموں سے ہماری ارواح لطیف ہیں، اور جو اہل اللہ ہے ان کی ارواح کی لطافتیں کیا کہنے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے مبارک تلوے لگے ہیں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ تو کس کے بس کا روگ ہے کہ جو اس نبی کی عظمت کی کنہ تک پہنچ سکے؟ اللہ اکبر۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔
تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ وہ عظمتیں، وہ رفتیں اور وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں جو انہی کا مقصود ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس رحمت میں لیے چلتا ہوں۔ حضور حجرہ انور میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے مجلس بپا کیے ہوئے۔ صحابہ کی مجلس کتنی مقدس ہوگی اور اس کے عنوانات کتنے پاکیزہ ہوں گے۔ اب آئیے دیکھیے اس مجلس میں عنوان کیا ہے۔ ایک نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، صفی اللہ ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں، مسجود الملائک ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ دوسرے نے کہا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، لیکن شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کون سی تھوڑی ہے؟ اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینا تماشائی لبے بام تو نہیں ہے۔ جہاں ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پانی ہو جاتا، وہاں باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کو عملاً ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو اپنے بیٹے کو اور جوان سال بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے، جہاں کوئی انسانی وجود تو انسانی وجود، حیوانی وجود تو حیوانی وجود، نباتات، حشرات الارض اور چوپائے بھی نہیں تھے، پانی کی بوند تک نہیں تھی، وہاں اشجار بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے ستو دیے، پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ، اور کہا کہ تم یہاں رکو گے، اور چلنے لگے۔ پاک باز خاتون نے دامن تھام لیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ تو خاموش رہے۔ پھر قدم اٹھایا تو پاک باز خاتون سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑا، تمسکت بعضیالہ، دامن تھام کے کہا کہ اس وادی بے آب و گیا میں، جہاں نہ سبزہ ہے، جہاں نہ آب و دانہ ہے، جہاں نہ کوئی اور انسانی حیوانی وجود ہے، وہاں چھوڑ کے آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچا ہے، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سرسر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمیں ہے آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ اس وادی بے آب و گیا میں اپنی جوان سال بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ تیسری مرتبہ پھر خاتون نے دامن تھاما، کہا کہ اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تو خاتون نے خود ہی پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، کہا پھر آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور جہاں دن بھی نہیں کٹتے تھے وہاں اس خاتون نے راتیں کاٹی، اور پھر اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور انسانوں کا انبو آج تڑپتا ہے اس وادی کو دیکھنے کے لیے۔ آج دل تڑپتے ہیں، بے چینیاں، اضطراب، التہاب اور پیچ و تاب اس شہر نور میں جانے کے لیے، لیکن اس وقت بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم پہ اپنے فرزند کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا، بے خطر نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ یار بڑی شان حضرت ابراہیم کی، اللہ نے خلت کا تاج پہنایا، خلیل قرار دیا۔ ایک بولا ہوا کذالک، ہاں ہاں ایسے ہی ہے جیسے تم بول رہے ہو، لیکن شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے؟ ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، سادہ سا لباس زیب تن کیا ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون جادوگروں کو بلا لیتا ہے اور وہ رسیاں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے عصا کو اژدہا بنا دیتا ہے۔ کیا شان دی ہے، سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا پیغمبر حضرت موسیٰ، کیا شان ہے ان کی۔ ایک بولا ہوا کذالک، ایسے ہی ہے جس طرح تم نے کہا، لیکن شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمت اللہ،
روح اللہ. لوگوں کے پیٹ ان کے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح تھے، جو کھا کے آئے وہ بھی بتاتے، جو ذخیرہ کر کے آئے وہ بھی بتا دیتے. مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھ دیتے نور اتر آتا، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیتے. کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. ہم تو عرض کرتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن عملاً چراغاں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آگے ذکر تو حضور کا ہی آنے والا تھا، لیکن وہ جان تمنا خود جلوہ گر ہو گئے. حضرت عیسیٰ تک بات مکمل ہو چکی تھی، اب بات چل کے حضور کی دہلیز تک آنی تھی. ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا. راستہ تو سارا ادھر ہی جاتا ہے. اب پیغمبروں کا ذکر کر کے جب یہاں تک پہنچے تھے تو حضور خود ہی تشریف لے آئے اور فرمایا میں تمہارا کلام کرنا اور اس پر اظہار تعجب کرنا خوشی سے وہ سماعت کیا. جو تم نے کہا درست کہا. تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک ایسے ہی ہے. تم نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، ہوا کذالک. الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخر، لیکن یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا، بلکہ اظہار حقیقت ہے، حقیقت واقعہ کا بیان ہے، تحدیث نعمت ہے. یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا. الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. اور جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے وہ ساری صفات کا جامع ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن کا تم ذکر کر رہے تھے، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ جن نبیوں کا تم ذکر کر رہے یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخر، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اللہ اکبر. انا اکرم الاولین والآخرین، میں گزرے آنے والے سب میں سے افضل ہوں. ولا فخر، لیکن اس پہ میں فخر نہیں کرتا. ملا علی قاری نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بات فخر والی ہے تو فخر کرتے کیوں نہیں؟ پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں تو بات تو فخر والی ہے. آج کسی سیاسی پارٹی میں کوئی مؤثر آدمی داخل ہو جائے تو وہ آسمان اٹھا لیتے ہیں سر کے اوپر کہ فلاں شخص ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا ہے. یا ذرا دیکھیے سارے پیغمبر میرے حضور کے جھنڈے کے سائے تلے ہیں. کہا ولا فخرہ، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. بات تو فخر کی ہے. ابو البشر جھنڈے کے سائے تلے ہوں، حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، کلمۃ اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں. جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھا وہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے ہوں. اللہ سے ہم کلام ہونے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے. حضرت خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے. حضرت سلیمان پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، حضرت داؤد جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے. کہا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا. کیا خوب بات کی. کہا کہ میں کیوں فخر کروں؟ فخر تو یہ کریں کہ جن کو میرے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. انہیں فخر کرنا چاہیے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا. تو فرمایا کہ میں سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخر، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. تو سارے نبیوں کو جو اوصاف حمیدہ دیے گئے، شانیں دی گئیں، عظمتیں دی گئیں، وہ سب کی ساری شانیں حضور کی عظمتوں اور حضور کی ذات میں مندرج ہیں. اللہ اکبر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. سارے وصف متفرق لوگوں کے اندر موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے وصف محبوب تیری ذات میں موجود.
تو جامع الصفات ہے، تمام کمالات کا جامع ہے، ساری خوبیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام کی عظمت کو اس دائرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو حضور اوپر کھڑے نظر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں۔ لیکن یہاں کہانی کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، حضرت جابر نے ہی پوچھا، متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا، ابھی وہ مرحلہ ماؤتین میں تھے، ابھی ان کا میٹیریل تیار کیا جا رہا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا۔ تو حضرت آدم ابو البشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور اس وقت نبی تھے جب ان کی بشریت ترکیب پا رہی تھی، اس لیے سادی بولے تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرح تست۔ محبوب اگرچہ تم آپ آخر میں آئے ہو، لیکن کائنات کی اصل آپ ہی ہیں، تعین اول آپ ہیں، تشخص اول آپ ہیں، کائنات کا پہلا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اونوں تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کو توروں۔ اور میاں صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی، نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، نور نبی دا اس ویلے دا کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب سنو ذرا اس کی تشریح، نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا، اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، تو اول بھی انہی کا ہے آخر بھی انہی کا ہے، یہ شان ان کو عطا کی گئی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عالم قرار پائے فرشتوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو کہا تھا کہ میں اپنی خلافت دینا چاہتا ہوں، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کرو، تو فرمایا کہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا کانا فی جبہتہ ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، یہ سجدہ اس نور کو ہوا تھا۔ باقی رہی آدم علیہ السلام کی یہ شان کہ وہ عالم ہوئے، انہیں وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم سکھا دیا گیا، ہر چیز کے نام بتا دیے گئے، حتی الکسا والکسیٰ، امام رازی نے لکھا یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالی ہے، صفاتها ونعوتها، چیزوں کے وصف بھی بتائے گئے، میٹیریل بھی بتایا گیا، 70,000 زبانیں بھی سکھائی گئی، اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں، ہندی میں یہ کہتے ہیں، سندھی میں یہ کہتے ہیں، قیامت تک آپ کی نسل نے جو جو زبانیں بولنی تھی وہ زبانیں بھی سکھائی دی، کتنا بڑا علم دیا گیا۔ لیکن آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اور صرف ایک حدیث آپ کے سامنے، حضور کے علم جو فائق ہے، حضور کا علم انبیاء سے بھی اور پوری کائنات سے بھی، اس کا ایک رنگ اور اس کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ صحیحین میں روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی دجال آیا نہیں، ابھی دجالی قوتوں کا ظہور ہوا ہے، دجال ابھی آنے والا ہے، اور 1446 سال بیت گئے ہیں حضور کو ہجرت کیے ہوئے، اور آقا کریم آج سے 1450 سال قبل یہ فرما رہے ہیں تقریباً کہ لوگوں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ سنو آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور میں اگر تقریر یہیں بھی ختم کر دوں تو آپ ناراض اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کے اندر تک
عقیدے کا وہ جمال اور حضور کی محبت کا وہ نور اتر چکا ہوگا اس حدیث کے سننے کے بعد کہ آپ میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علمی شان عطا فرما رکھی ہیں۔ اور میں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ 1450 سال قبل حضور نے فرمایا، ابھی نہ جانے کتنا وقت ہے دجال کے آنے میں، تو کہا ان اپنے تمام غلاموں کو میں نام بنام جانتا ہوں۔ آج 6 لاکھ ہماری پاک فوج کی تعداد ہے، تو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف اپنے افسروں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن قرب قیامت میں حضور کی فوج کا جو آخری سرا ہے، جو دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوگا، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو ناموں سے جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، یہ کافی تھا، لیکن فرمایا واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی سمٹی نہیں، والوان خیولہم، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، میں صرف جانتا نہیں، انی لعارف، میں پہچانتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی شان۔ تو آدم علیہ السلام کو علم سکھائے گئے تھے، وہ وراء الورا شان ہے ان کی، لیکن جو حضور کو شان دی وہ انوکھی اور نرالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شان عطا کی، انہوں نے رب سے کلام کیا، یہ چھوٹی شان نہیں ہے۔ اللہ سے سر طور جا کے باتیں کی، اللہ اکبر، لیکن حضرت موسیٰ خود چل کے گئے، اللہ نے محبوب کو بلا کر باتیں فرمائی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ میرے جلووں کو سہار سکو، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ خود چل کے جائیں، جاتے ہوئے نالین اتار دیں اور خود تقاضۂ رؤیت کریں، مالک دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آئے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری جانب ادھر آئیے، محبوب چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہوں، اور جبریل آ کے رب کا سندیسہ دے، محبوب آپ سو رہے ہیں، رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں۔ کوئی خود چل کے جاتا ہے اور تقاضۂ رؤیت کرتا ہے، بے تابی کا اظہار کرتا ہے، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، اور ادھر حکم ہوتا ہے محبوب آؤ میں پردے اٹھا کے تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہہ دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضۂ رؤیت چے معنی دارد۔ علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام سنا ہوا تھا اور اس کی لذت میں مسحور تھے، اور تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تقاضا بڑھا تو کہا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو، یعنی میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ رکھتا ہوں، اگر پہاڑ سہار گیا اور تم پہاڑ پر میری تجلیات کا ورود اور نزول دیکھ پائے تو پھر ٹھیک ہے، تم میرا دیدار کر پاؤ گے۔ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ اب ٹھہرا رہا، ان استقر مکانہ، اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، استقرار پذیر رہا، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پہاڑ کی جانب گئی۔ یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کیا تھا سب سے پہلے درخت سے۔ جب آپ پروان چڑھے تو ایک قبطی آپ کے قبیلے کے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ گزرے تو اس نے شکایت کی، تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ جڑ دیا، اور جب تھپڑ مارا تو وہیں وہ ڈھیر ہو گیا اور موت واقع ہو گئی۔
اور مصر کے حالات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سازگار نہ رہے۔ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ پھر آپ کو مصر چھوڑنا پڑا تھا۔ آپ چلتے چلتے شہر مدین کی جانب چلے گئے۔ وہاں لوگ ایک کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں تھیں جو پردے میں ملبوس حیا کی پیکر، وہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک سمت کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ منتظر ہیں کہ مرد ہٹیں اور جگہ بنے اور ہم اپنے پردے کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو سیراب کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو ہانکا، پانی پلایا، سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیا۔ وہ گھر گئیں تو وقت سے پہلے پہنچ گئیں۔ تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو کہا ایک صالح پاکیزہ صفت پاک باز نوجوان، اس نے آج ہمارے ساتھ یہ مہربانی کیا ہے کہ ہمارے جانوروں کو اس نے پانی پلا دیا ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک لڑکی حیا میں لپٹی ہوئی، پردے میں سمٹی ہوئی پہنچی اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس خاتون کے ساتھ جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ دونوں صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمک دیکھی تو کہا کہ تم اب میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، اور پھر اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو فرمایا کہ تم جاؤ واپس مصر چلے جاؤ، اب حالات وہاں ٹھیک ہیں، اور ارشاد کا کام کرو، اپنی قوم کو نکالو ان کے ظلم اور جبر سے۔ اب حضرت موسیٰ اپنی زوجہ صفورہ کو لے کر کے مصر کی جانب جا رہے تھے، راستے میں طور پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں حضرت صفورہ امید سے تھی، ایام حمل چل رہے تھے، تو عورت ان ایام کے اندر طبیعت میں نزاکت زیادہ رکھتی ہے، اور موسم تھا سرما کا، تو انہیں سردی لگی، رات کا موقع تھا، دور آگ جل رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو، میں تمہارے لیے وہاں آگ کا کوئی ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم تاپو اور سردی کی جو ہے وہ شدت جو ہے وہ کم ہو سکے اور اس سے حدت کچھ حاصل کر پاؤ۔ جب آگ لینے گئے تو آگے سے آواز آئی، وہ آگ نہیں تھی، درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا اور درخت چمک رہا تھا۔ آواز آئی موسیٰ تم مقدس وادی میں آ گئے ہو، اب نالین اتار لو۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی تجلیوں کو درخت پر اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا نا کہ رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو۔ تو کہا مالک میں تو تیری تجلیوں کو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ جب گھر سے چلے تھے تو ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کے دامن کو، اور کہا این اطلبو کا، مجھے کام پڑ جائے، میں بوڑھی ہوں تو میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ جمی ہیں، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ماں کی دعاؤں میں ہے، وہ تو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں اللہ کی تلاش میں نکلا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تو حق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لوں گا۔ ماں نے کہا جا پتر۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا۔ تو کہا ایک دن میں بستام کے قریب سے گزر رہا تھا، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلامی پیش کر جاؤں۔ دروازے پہ دستک دینے لگا، خیال آیا ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ بھی کیوں دینے لگے؟ اب تمہارے لیے سردیوں کا موسم ہے، بستر سے اٹھ کے آئے گی۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی ہے اور تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ تو میں دروازے پہ دستک دی تو ماں میری دستک کے انداز سے سمجھ گئی اور آواز دی کہ بیٹے بایزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ اللہ اکبر، مائیں تو بیٹوں کو نہیں بھولتی۔ کہا کہ میں آگے بڑھا تو ماں نے دروازہ کھولا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور میرا بکھرا ہوا چہرہ اور پراگندہ بال، 12 سال جنگلوں کی خاک چھان چھان کے یہاں پہنچا تھا۔ تو میری ماں نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ کہا مالک
میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں بخشا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ کہا موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ کی توجہ پہاڑ پہ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی صوفیہ کہتے ہیں تجلی ذاتی نہیں، تجلی صفاتی، تجلی صفاتی بھی نہیں، اس کا پرتو، عکس، سایہ، ظل، پرچھائی، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے بعد اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی کا نزول کیا۔ بس تجلی کا پہاڑ پہ آنا تھا کہ طور گوارا نہ کر پایا، جبل طور کو آگ لگ گئی، پہاڑ کو آگ لگ گئی، اللہ اکبر، طور جل اٹھا۔ اور حضرت موسیٰ پر تجلی نہیں آئی تھی، پہاڑ پہ آئی تھی، اور پہاڑ سے منعکس ہو کر جب حضرت موسیٰ پہ تجلی آئی تو قرآن نے بتایا نا، خرّ موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوشی ہو گئی اور زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر، جب ہوش آئی تو کہا مالک میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے تقاضا کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ گو تجلیات الہیہ کی حضرت موسیٰ تاب نہیں لا سکے، لیکن آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما تو لگ ہی گیا تھا، چمک تو آئی گئی تھی۔ اتنی نظر تیز ہو گئی اس واقعہ کے بعد، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 کلومیٹر دور، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے، کالے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو 27 میل دور سے چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اللہ کا کلام سننے سے سماعتوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جو تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر منعکس ہو کے تاب نہیں لاتا اور پھر کہتا ہے مالک میں رجوع کرتا ہوں، میں نے کیوں تقاضا کیا، یہ اس کی نظر کا کمال ہے۔ اور جو 18 سال کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہتا ہے اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، تجلی ذاتی کا نور حضور نے پایا، اور قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جھپکی بھی نہیں اور حد ادب سے گزری بھی نہیں۔ اللہ اکبر، نہ جھپکتی ہے نہ بہکتی ہے، حد ادب سے بھی نہیں گزرتی اور چندیاتی بھی نہیں ہے۔ اللہ، دنیا میں پہلی بار ہوا، اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے رہا ہو، یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھے تو منظر کی تعریف نظر کرتی ہے، نظارہ دیکھنے والا کرتا ہے۔ آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو وہاں برف پوش وادیاں، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں اور بچھی ہوئی جھیلیں، کوساروں کا منظر اور اگے ہوئے درختوں کا جمال، لٹکتے ہوئے پھل اور شاخوں کے اوپر ہریالیاں، آپ کہتے ہیں کیا منظر تھا یار، کیا منظر تھا۔ اقبال گئے کشمیر میں تو واپس آ کے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، وہاں میں نے اللہ کے جلوے بے نقاب دیکھے ہیں۔ اللہ تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے جب کوئی منظر دیکھے۔ یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا شوق تو میں بیان کروں گا نا کہ لوگوں کا شوق فراواں تھا، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بیان کریں گے نا کہ آج ہم نے حضور کی عظمتوں پر مشتمل ایک شخص کی گفتگو سنی، یار لطف آ گیا، تو آپ بیان کریں گے، میں تو نہیں کروں گا، اور آپ کے ذوق کو جو ہے وہ میں بیان کروں گا، آپ تو نہیں کریں گے۔ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، شروع سے یہ ضابطہ ہے، لیکن معراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا۔ جب اس نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ بہکتی ہے، واہ واہ کیسی آنکھ ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا اس نگاہ کا عالم ہوگا، اور کیا اس کی شان ہوگی، اور کیا رفعتیں ہوں گی۔ تو ہر نبی کو عطا کی گئی شانیں دیکھ لیجیے، پھر حضور کو دیکھ لیجیے۔ پیغمبروں کی صف میں ایک ایسا نبی بھی ہے
جو رخ پہ نقاب رکھتا تھا، اگر نقاب اٹھا دے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام جن کے چراغ حسن سے مصر چمکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ زنان مصر نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کہا کہ تو غلام پہ دل ہار گئی اور شہر میں باتیں ہونے لگ گئی۔ اب زلیخا نے کہا کہ اگر میں ان کو دلائل دینے شروع کیے، مناظرے چھیڑے، تو یہ تو لمبی کہانی ہے، بہتر نہیں مسئلہ یوں حل کیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سب کو دعوت پہ بلا لیا، ہاتھوں میں ناشپاتیاں، فروٹ اور مختلف چیزیں دے دی اور چھریاں بھی دے دی، اور کہا کہ اب لو اس کو استعمال کرو، کاٹو اور کھاؤ۔ اور ساتھ ہی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے وقالت اخرج لہن، 2 لمحوں کے لیے آ جا، ذرا رخ سے نقاب سرکا کے گزر جا یہاں سے۔ یہ کہتی ہیں غلام پہ دل ہار گیا، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں غلام ہے یا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، ادھر یہ چھریوں سے ناشپاتیاں کاٹنے لگی۔ جو ہی جمال یوسفی دیکھا تو فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ اب زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لیں جناب یوسف کی ایک جھلک دیکھ کر۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہا زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے جمال یوسفی دیکھا اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، کہا وہ عورتیں کاش میرے حضور کی پیشانی کو دیکھتی دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ دل کاٹ لیتے۔ اور یہاں امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک تضاد کا شعر ہے، ولی دکنی سے لے کے دور موجود کے شعراء تک۔ میں نے بالاستیاب تو سب کو نہیں پڑھا لیکن چکھا ضرور ہے ہر ایک کو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اردو ادب میں ایسا تضاد کا شعر آپ کو دوسرا نہیں ملے گا۔ کسی ادب میں کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، لیکن یہاں دیکھیے تضاد کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے پھر اس کا مقابل لاتا ہے دوسرے مصرے میں۔ اب تضاد دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب تضاد آیا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تضاد دیکھیے، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے۔ ایک طرف صرف نام ہے، ادھر حسن ہے، حسن یوسف، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ایک طرف حسن ہے، حسن مجسم وجود ہے، دوسری طرف صرف نام ہے۔ ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں۔ یہ انگلیاں عورتوں کی، وہ سر مردوں کے۔ یہ عورتیں مصر کی، وہ مرد عرب کے۔ وہاں کٹیں خود کاٹی نہیں کٹیں، یہاں کٹاتے ہیں۔ وہاں ارادہ نہیں پایا جاتا، یہاں ارادہ پایا جا رہا ہے۔ اور وہاں کٹیں ماضی ہے، ایک بار کٹیں، یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل باقی ہے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ اب ذرا اس شعر کو اس تناظر کے اندر اب اس کا لطف لیجیے، کتنے تضاد ہیں، اور اس شعر کا جمال دیکھیے۔ اعلی حضرت آپ کا قلم چوم لوں، کیسا قصیدہ لکھا میرے حضور کا۔ اب اس کا لطف لیجئے، اس کا سرور اپنی روح میں اتاریے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند میں، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین۔
اب اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا ایک تمام مخلوق